السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئیے آج کا ولاگ سٹارٹ کریں۔ ہیلو گائس، یہ میں نے پیڑ لگایا ہے اور شیر خان، یہ میں نے لال پاچی رکھے ہیں، یہ میں نے گھاس رکھے ہیں اور یہ گھڑیاں وہ یہ زینب ہے، میری سب سے چھوٹی بیٹی۔ سارا دن کبھی کوئی کھیل تو کبھی کوئی کھیل۔ مما میرا بھی اسکول میں ایڈمیشن کروا دیں، میرا دل نہیں لگتا گھر پہ، میں بور ہو جاتی ہوں۔ روزانہ صبح کا آغاز ہمیشہ کی طرح بچوں کے لیے ناشتہ بنانے سے لے کر ان کو اسکول بھیجنے تک ہوتا ہے۔ شامیر بریڈ اور جیم لے کر آیا تو بولا مما ابو کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ جیم کیا ہوتا ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے ابو کو سمجھایا، میں نے کہا ساتھ جیم کی خالی بوتل لے جاتے تاکہ ان کو آسانی ہوتی۔ آج میں نے بچوں کو اسکول کے لیے لنچ بنا کر دیا، پاکٹ منی نہیں دی۔ میں ان کو ہفتے میں 3 دن پاکٹ منی دیتی ہوں اور باقی کے 2 دن لنچ بنا کر دیتی ہوں۔ سوچتی ہوں کہ کبھی پاس پیسے نہیں بھی ہوتے دینے کے لیے تو کم از کم بچوں کو اس بات کی عادت ہو کہ اگر پاکٹ منی نہیں ملی تو کیا ہوا، لنچ بھی چل جائے گا۔ لیکن فاطمہ کو آج کچھ پیسوں کی ضرورت تھی تو میں نے اپنا پرس چیک کیا تو وہاں سے مجھے 20 روپے مل گئے۔ الماری میں دیکھا تو وہاں پر 10 روپے پڑے ہوئے تھے۔ 30 روپے ملا کر فاطمہ کو پکڑائے اور کہا کہ شامیر اور زینب کو مت بتانا میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں ان کو دینے کے لیے۔ لیکن وہ شامیر ہی کیا جس کو پاکٹ منی کی خوشبو نہ آ جائے۔ مجھے بھی چاہیے مما، آپ نے فاطمہ کو کیوں دیے ہیں؟ میں نے اس کو لنچ باکس پکڑایا اور اسکول کی طرف بھگایا اور کہا کہ کل تم لے لینا۔ بہت مشکل سے مانا۔ اب رہ گئی ہم دونوں ماں بیٹیاں۔ میں نے گھر کا کام شروع کیا۔ یہ کچھ کارٹن تھے جو شامیر سے میں نے کل ورک شاپ سے منگوائے تھے، مجھے ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ کمرے میں یہ جو چھوٹی ونڈو ہے، جب بارش ہوتی ہے تو یہاں سے بہت زیادہ پانی آتا ہے تو میں نے یہ کارٹن کاٹ کر یہاں پر لگا دیے، کیونکہ بارش کا پانی اگر کمرے میں آ جائے تو کارپیٹ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، پھر اس کو باہر نکالنا، اس کو دھونا، اس کو خشک کرنا، یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ٹائم بھی بہت لگتا ہے۔ اسی اسٹینڈ کی ڈسٹنگ کرتے وقت مجھے یہاں سے 200 روپے ملے جو میرے ہسبینڈ نے کام پہ جاتے ہوئے رکھ دیے تھے۔ میں نے ان پیسوں کو پرس میں رکھا۔ برآمدے کی صفائی کی۔ برآمدے کا فرش بہت زیادہ خراب ہوا پڑا تھا۔ میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ اب کچھ پیسے آئے تو سب سے پہلے گھر کا سارا فرش تبدیل کروانا ہے اور اچھا سا فرش ڈلوانا ہے۔ آج موسم نارمل تھا، نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی۔ پھر میں نے دوسرے کمرے میں آ گئی، دوسرے کمرے کو سمیٹا۔ اسکول کی تیاری کرتے وقت بچے تو پورا گھر ہی الٹ دیتے ہیں۔ میں نے ہر چیز مکمل تیار کر کے رکھی ہوتی ہے، اینڈ ٹائم کے وقت پھر بھی کچھ نہ کچھ مس ہوتا ہے اور اس ایک چیز کو ڈھونڈنے کے لیے یہ دونوں پورے کمرے کو برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن میں پھر بھی شکر کرتی ہوں کہ چلو خود سے تیار تو ہو جاتے ہیں، کم از کم مجھے پیچھے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ آج میرا ارادہ تھا بھنڈی بنانے کا، سو میں نے جلدی سے کچن صاف کیا، برتن دھوئے۔ آج تو برتن بھی ضرورت سے زیادہ ہی تھے پر میں نے ہمت نہیں چھوڑی، پورا کام مکمل کر کے چھوڑا۔ رات کو دودھ بوائل کر کے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا، اب اس پر ملائی آئی ہوئی تھی، میں نے اس کو الگ کیا۔ 1 مہینے کے بعد جتنی بھی ملائی اکٹھی ہو جاتی ہے میں اس کو جمع کر کے اس کا دیسی گھی بنا لیتی ہوں۔ کام کرتے کرتے میں بہت زیادہ تھک چکی تھی، اتنا تھک گئی تھی کہ میری ٹانگوں میں شدید درد شروع ہو گیا، پر میں نے خود سے کہا کہ یہ سارا کام مکمل ہو جائے پھر آرام کروں گی سارا دن۔ مما باہر آئیں، مجھے دیکھیں، یہ دیکھیں میں کیا کر رہی ہوں۔ یہ مجھے شامیر نے سکھایا تھا۔ سارا کام چھوڑ کر اس کے پاس آئی، اس کے کرتب دیکھے اور پھر باقی کا کام مکمل کیا۔ بھنڈیوں کو دھو کر میں نے دھوپ میں ڈالا۔ اس طرح دھو کر بھنڈیوں کو دھوپ میں ڈالنے سے جب ہم پکاتے ہیں تو زیادہ لیس نہیں آتی۔ میں تو ہمیشہ بھنڈیوں کو اسی طرح سے پکاتی ہوں۔ زینب کو تو ہر کام کرنا ہے، میں نے منع کرنے کے باوجود بھنڈی کاٹنے لگ گئی۔ میں نے کافی منع کیا کہ مت کرو، لیکن زینب کو تو ہر کام کرنا ہے بھائی۔ بچوں کے اسکول سے آنے میں بس کچھ ہی ٹائم رہ گیا تھا، سو جلدی سے میں نے سالن بنایا، روٹیاں بنائی اور بچوں کے آنے سے پہلے میں نے سب کچھ تیار کر کے رکھا۔ صبح تقریباً ان کو اسکول بھیجنے کے بعد میں 9 بجے گھر کا کام شروع کرتی ہوں اور گھر کا کام کرتے کرتے تقریباً مجھے 1 یا 2 تو لازمی بج جاتے ہیں۔ بھنڈی کا سالن بہت مزے کا بنا تھا اور بچوں کو کچھ بھنڈی خاص پسند نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے سوچا اب جو سالن بنا ہے اسی کے ساتھ ہی ان کو روٹی دوں گی۔ بچوں کو ان کے اسکول کا کام کروایا اور اس طرح سے میرا پورا دن گزرا۔ آپ کا سارا دن کیسے گزرتا ہے مجھے اپنے کامنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔